بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا یہ ویڈیو ان مردوں اور عورتوں کے لیے خاص ہے جو کہ شادی شدہ ہیں، کیونکہ مرد اور عورت کا شادی کے بعد کوئی پردہ نہیں ہوتا، اور بہت سے بھائی اپنی بیوی کی اس بیماری سے پریشان بھی ہوں گے۔ اس لیے یہ ویڈیو مرد اور عورت دونوں کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہونے والی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس بیماری کے لگنے سے اس کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے جسم پر کیا کیا اثر ہوتا ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ بیماری آخر ہوتا کیوں ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں، تاکہ اس بیماری سے پوری طرح سے بچا جا سکے۔ تو ناظرین، اس بیماری کو دراصل لیکوریا کہتے ہیں، جیسا کہ آپ میں سے اکثر لوگ اس مرض سے واقف ہوں گے۔ اس مرض میں عورت کی شرمگاہ سے حیض کے علاوہ سفید یا کسی رنگ کی لیسدار رطوبت بہتی رہتی ہے۔ خصوصاً صبح کے وقت جب حمام کے لیے عورتیں جاتی ہیں تو سفید رطوبت کافی مقدار میں خارج ہو جاتی ہے، اور دن میں کئی بار یہ عمل ہوتا ہے۔ اگر بڑھاپے میں یہ مرض ہو تو چھاچھ کی طرح یا زردی مائل رطوبت خارج ہوتی ہے۔ آج کل 99% عورتوں کو یہ مرض لاحق ہے۔ تو ناظرین، آئیے ہم سب سے پہلے اس مرض کی وجہ سے ہونے والے نقصانات جان لیتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلا نقصان تو مریضہ روز بروز کمزور ہوتی جاتی ہیں۔ چہرے کا رنگ روکھا اور پھیکا پڑ جاتا ہے، جسم سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ جاتے ہیں، سر چکراتا ہے، کمر اور پنڈلیوں میں درد رہتا ہے، طبیعت سست رہتی ہے، صبح بستر سے اٹھتے وقت کمزوری محسوس ہوتی ہے، پیشاب کی حاجت بار بار ہوتی ہے، پیشاب جل کر آتا ہے، اور یہ مرض پرانا ہو جائے، قرار حمل نہیں ہوتا، اور قرار پا بھی جائے تو قبل از وقت حمل گر جاتا ہے، اور اگر یہی مرض بہت زیادہ پرانا ہو جائے تو ذیابطیس کا شکار بھی ہو کر انسان فوت ہو جاتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ عورتیں اس مرض کی وجہ سے بعض دفعہ بانجھ بھی ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے اس مہلک مرض کے نقصانات۔ اب آئیے اس مرض کے اسباب کیا ہیں، یہ مرض آخر ہوتا کیوں ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کا سب سے بڑا سبب بچپن کی شادی اور کثرت جماع ہے۔ جس عورت پر اپنے خاوند کی نظر عنایت زیادہ رہتی ہیں وہی عموماً اس مرض میں زیادہ مبتلا پائی جاتی ہیں، چونکہ کثرت اولاد، عام جسمانی کمزوری، انتہائی رنج و غم، حد سے زیادہ محبت یا عیش پسندی، شہوانی خیالات کا غلبہ، عورت مرد کا اکٹھے سونا بھی اس کے اسباب میں شامل ہیں، اور کھٹی میٹھی اور تیل میں تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھانے سے بھی مادہ منویہ خارج ہونے لگتا ہے۔ لہذا اگر آپ بھی اس مہلک مرض میں مبتلا ہیں تو یہ جو میں نے اس بیماری کے پیدا ہونے کی وجہ بتائی ہے، اگر آپ اس میں احتیاط برتیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی جلد شفا یاب ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔